الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ ذہنیت مائع سیزن 4 میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی انتخاب جاری ہے اور آخر میں جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی وہ ایسا آگے کی جانب بڑھے گی کہ انشاءاللہ عز و جل پہنچے گی بغداد معلیٰ، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور انشاءاللہ عز و جل وہاں سے ان کا مدنی سفر ہوگا حاضری مدینہ کے لیے، یعنی جیتنے والے ہر طالب علم کو 2 بغداد معلیٰ اور 2 حاضری مدینہ کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے۔ تو پورا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 ہے، مدنی انتخاب مدینے کے لیے، مکے کے لیے، بغداد معلمہ کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل، جیسے کہ آپ مدنی مقابلے دیکھ رہے ہیں، ابتدائی درجہ مکی کی ٹیموں کے درمیان، اور ٹیمیں آگے کی جانب بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو آگے کی جانب نہیں بڑھ رہی ہیں وہ افسردہ بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں شامل ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا، اور ان میں سے جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی اس سیگمنٹ کا نام ہوگا کوارٹر فائنل۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کوارٹر فائنل کی جانب کون سی ٹیمیں بڑھ رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں ہیں، گجرات اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ آئیے بڑھتے ہیں ان ٹیموں کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، گجرات سے آئے ہوئے طلبہ پہلے اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے اور میرے والد محترم کا نام مظہر اقبال اتاری ہے، اور میں سٹی ایجوکیشن سسٹم اسکول کنگ چندن گجرات سے آیا ہوں۔ جی حسن بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، دوسرے طالب علم گجرات کے۔ میرا نام عثمان حسن اتاری ہے اور میرے والد کا نام محمد زکریہ اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ گجرات سے تعلق رکھتا ہوں۔ عثمان بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم گجرات کے۔ میرا نام جاذب علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ گجرات سے آیا ہوں۔ جاذب بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ جی، دوسری جانب مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ میرا نام محمد مبین ہے، میرے والد کا نام محمد ریاض ہے۔ مبین بھائی، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی، دوسرے طالب علم۔ میرا نام غلام محی الدین بن نذیر احمد ہے، میرا تعلق مدرسۃ المدینہ سے ہے، میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام غلام یاسین اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد رمضان اتاری۔ غلام یاسین بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ایک مدنی مقابلہ آپ جیت چکے ہیں، آپ کو ایک مقابلہ اور جیتنا ہوگا کوارٹر فائنل کی جانب بڑھنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں کون آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے اور کون آج ہم سے مدنی تحفے لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار وہی پرانا ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس دفعہ ہم اپنے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، مدنی گلدستہ انتخاب کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو ملیں گے 2 نمبر، یعنی اس سیگمنٹ سے ٹوٹل آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مدنی مقابلہ جیت چکے ہیں، آپ کے اندر مزید اعتماد پیدا ہو چکا ہوگا۔ دوسرا مدنی مقابلہ بھی جیتنا ہے، تیسرا بھی جیتنا ہے، اور انشاءاللہ کہاں پہنچنا ہے؟ مدینے، انشاءاللہ عز و جل۔ تو شروع کر رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا۔ ٹیم گجرات، آپ کی جانب پہلا سوال۔ وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لاتے تھے؟
صحابی کا نام بتائیے. ایک اینٹ اپنی طرف سے لا رہے ہیں اور دوسری اینٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں. 25 سیکنڈ کا وقت, مشورہ جاری. جی وہ صحابی عمار بن یاسر تھے جو ایک اینٹ اپنی طرف سے اور ایک اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لاتے تھے. آپ نے جواب دیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں عربی زبان بولتے تھے. جنت میں عربی زبان بولتے تھے. جواب درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب گجرات. دوسرا سوال, باب الریان کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تیاری اچھی نظر آ رہی ہے, فوراً سوال آتا ہے, مشورے کے فوراً بعد جواب آ جاتا ہے. جی. باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا معنی سیرابی کے ہے اور اس سے صرف روزہ دار ہی داخلہ. اٹک اٹک کے سنایا ہے, ایک دم صحیح سنا ہے. باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے اور اس کا معنی سیرابی کا دروازہ ہے. یہ نہیں کرنا ہے, ایک دم صحیح آئے, ایک دم صحیح. یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا معنی شرابی کا دروازہ ہے, اس سے روزہ دار لوگ داخل ہوں گے. پہلے بھی 2 نمبر مل چکے تھے, آپ نے بتایا آپ کو بھی 2 دیے جائیں. 4 کوئی ملیں گے, صرف 2 نمبر ملیں گے. جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب دوسرا سوال, کیا حکیم لقمان نبی تھے؟ نام بہت سنا ہے, حکیم لقمان, اور آپ ہی کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہے, سورہ لقمان. جی نہیں، لقمان ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بے شمار طاقت دی ہے. اور کچھ بتائیے ان کے بارے میں. اکثر علماء کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مائک میں تو ہے ان کا مائک, ایک کی لائٹ جل رہی ہے, کچھ کی لائٹ جل رہی ہے, کچھ کی نہیں جل رہی. جی دوبارہ بتائیے, ان کا مبین کا کیا مائک بند ہے؟ حضرت اکثر علماء کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اللہ عز و جل کے یہ حکیم تھے، اور اللہ عز و جل کے نے ان کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنایا تھا، اور یہ مرد صالح بنی اسرائیل کے ایک نیک مرد صالح تھے. آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح تھے. اللہ عز و جل نے آپ کے سینے کو حکمت کا خزینہ بنایا تھا. جواب درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تیسرا سوال آپ کی جانب, سد سکندری کسے کہتے ہیں؟ سد سکندری کسے کہتے ہیں؟ گجرات کا مشورہ جاری ہے. یہ وہ مضبوط اور مستحکم دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی یجوج مجوج کے گروہ کو قید کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں, پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کا نام لیا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ کسی بزرگ کا نام لیا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اب اس طرح جواب دیجیے, دوبارہ بتائیے. یہ وہ مضبوط اور مستحکم دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یجوج مجوج کے گروہ کو قید کرنے کے لیے بنائی تھی. جی, آپ نے یہ دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کے گروہ کو قید کرنے کے لیے. وہ آج بھی قید میں ہیں. جب کہیں گے انشاءاللہ کل آ کر اس دیوار کو توڑیں گے تو وہ اتنی ہی باقی ہوگی, اور جب کل آئیں گے دیوار کو توڑیں گے تو پوری دیوار ٹوٹ جائے گی, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اچھا, آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو بھی شامل کریں. آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے, ٹھیک ہے؟ اب آپ کو موقع ملا اتنے عرصے بعد. وضو کب فرض ہوا؟ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. وضو کب فرض ہوا؟ جی, کیا جواب آیا؟ وضو کی فرضیت معراج سے پہلے ہوئی. وضو کی فرضیت معراج سے پہلے ہوئی. جواب درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. چوتھا سوال آپ کی جانب,
جس درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہ سوکھا ہوا تھا، مگر اس درخت میں پھل کیسے لگے اور وہاں نہر کس طرح جاری ہوئی؟ جس درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہاں سوکھا ہوا ایک درخت تھا، اس میں پھل نہیں تھے، لیکن آپ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھلدار ہو گیا۔ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں اترے اور ایڑی ماری تو نہر جاری ہو گئی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پختہ پھل لایا۔ کھجور کا درخت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا، ایڑی مارنے کی برکت سے جو ہے نہر جاری ہو گئی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال نہیں، چوتھا سوال آپ کی جانب۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیویوں حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے جو نابینا تھے۔ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ساتھ تھیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو دونوں ازواج مطہرہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ازواج مطہرہ سے فرمایا کہ پردہ کر لو، تو صحابی دونوں ازواج مطہرہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو نابینا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو۔ جی یہ ارشاد فرمایا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا پانچواں سوال، استسقاء کسے کہتے ہیں؟ دعا استغفار کا نام استسقاء ہے۔ استغفار کا نام استسقاء ہے، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عاصی یا ظالم کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ آپ نے جو ہے وہ کھجور جو کا دانہ تھا کھا لیا تھا، جو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عاصی یا ظالم کہے وہ اس آپ علیہ السلام کی نبی ہونے کی توہین کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، وہ نبی کی توہین کے سبب کافر ہو جائے گا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی دونوں ہی ٹیموں نے 10-10 نمبر حاصل کیے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح آگے کی جانب ہیں دونوں ٹیمیں۔ اب دیکھیں کون اور مزید آگے کی جانب جا رہا ہے۔ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ جی غلام یاسین، کیا طریقہ کار ہے اس سیگمنٹ کا؟ اس میں ایک ایک ٹیم سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا اور مشورہ کرنے کی بھی اس میں اجازت ہوگی۔ اچھا، مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ دونوں ہی ٹیموں سے 3-3 اشعار معلوم کیے جائیں گے اور ہر اشعار کے درست جواب پر آپ کو ملیں گے 2 نمبر۔ مشورہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی انداز سے، لیکن تینوں میں مشورہ، ہاں کوئی چوتھا اس مشورے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ گجرات، پہلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں، دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے۔ بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد۔ بل حسن اور بو سعید ساتذہ کے واسطے۔ بل حسن اور بو سعید ساتذہ کے واسطے، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔
مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. ہاتھ اٹھا کے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بھائی موبائل رکھ دیں ٹھیک ہے. آپ موبائل وغیرہ رکھ دیں, بس نگاہ ادھر رکھیں اور ادھر رکھیں اور ہاتھ اٹھا کے کہیں گے مسکراتے ہوئے, ٹھیک ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل, بہترین. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کی جانب اپنی امت کی مغفرت ہو جائے. دوسرا مصرع, اپنی امت کی مغفرت ہو جائے. آپ کے ذہن میں آ گیا؟ بتا دیں. بتانے کا نہیں. آرزو شافع امم کی ہے. آرزو شافع امم کی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اب تھوڑا انداز چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. گجرات کے طلباء, ٹھیک ہے, 4 الفاظ دیے جا رہے ہیں. ایسا شعر سنانا ہے جس کے اندر یہ 4 لفظ آئیں. استاد مصروف شور دے. استاد مصروف شور دے. استاد ہو موجود یا باہر کہیں مصروف عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے. استاد ہو موجود یا باہر کہیں مصروف عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. اچھا مائک کے اندر بالکل نا قریب مت جائیے آپ, ٹھیک ہے, تھوڑا دور رہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کی جانب دوسرا شعر. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. سب للکار اے دہائی. سب للکار اے دعائی. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہے, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. ایک الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہوا ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. ٹیم گجرات آخری شعر آپ کی جانب. ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 یہ لفظ آئیں. قبر نظارے حشر یا رب. قبر نظارے حشر یا رب. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے, اے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب. اے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے, حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. جی مائک ہے نا, قریب مت جائیے بیٹا, وہیں پر ہی کھڑے رہنا. مائک میں قریب ہو کے سبحان اللہ یا کوئی بھی چیز آپ مائک کے بالکل قریب ہو کے نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. وہیں پر ہی کھڑے ہو کے کہیں گے سبحان اللہ بھی, جو بھی بات آپ نے کی. ابھی خوش نہیں ہو زیادہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے, دونوں ہی ٹیموں کو مشورہ ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کی جانب 4 لفظ. آپ مصطفیٰ آئے مجبور. پہلا قدموں, دوسرا مصطفیٰ, تیسرا آئے. اچھا سوری,
25 सेकंड का वक्त. آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی. آپ مصطفیٰ آئے مجبور. آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ شعر مکمل کیجئے. اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ نے 6 نمبر حاصل کیے. اس طرح آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ. سبحان اللہ. دونوں ہی خوش ہیں، پورا عزم ہیں، لیکن ابھی 3 سیگمنٹ اور باقی ہیں. دونوں ہی کے چہروں پہ مسکراہٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ جانے کون آگے کی جانب بڑھ جائے اور کون جو ہے آج تحفے لے کر رخصت ہو جائے. جلدی سے بتائیے گا آج مدنی تحفے کون سی ٹیم حاصل کر رہی ہے؟ مدینہ الاولیاء ملتان. میں کہہ دوں جواب درست ہے. ہم اپنے تحفے گجرات کو اظہار کرتے ہیں. آپ کو ملیں گے تو آپ اظہار کریں گے نا. جب ملے گا تو پھر اظہار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کس کو تحفے ملتے ہیں اور کون جو آگے کی جانب بڑھتا ہے. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. جی اس کا طریقہ کار بتائیں گے ہمارے حسن رضا. پہلے ہمیں مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس میں بعد میں 2 سوال ہوں گے. پہلے سوال کا درست جواب دینے پر 3 نمبر اور دوسرے سوال کا درست جواب دینے پر 2 نمبر. اس طرح ہم 5 نمبر حاصل کر سکتے. اور مدنی گلدستے کے اختتام پہ چائے بھی پلائی جائے گی. اس طرح بتا رہے ہیں، پہلے ہمیں دکھایا جائے گا یہ، پھر یوں. تو بہرحال یہ سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسکرین سے قریب ہو کر یا اسکرین سے دور ہو کر، جس طرح آپ کو سہولت ہو گلدستہ دیکھنے میں آپ سوچئے، مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیے. تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ نے پہلا بیان کس موضوع پر کیا؟ جزاک اللہ خیرہ. میں نے زندگی میں سب سے پہلا جو بیان کیا نا، اس کا موضوع فضول خرچی تھا. آج سے کوئی میرا خیال ہے 40-45 سال پہلے لڑکپن میں اپنے لڑکا تھا میں، پتہ نہیں داڑھی بھی نکلی تھی یعنی اب یاد نہیں آ رہا، مجھے نکل آئی ہوگی، لیکن میں بہرحال میرا ذہن تھا. اللہ کرے کہ میرا یہ ذہن رہے، ختم نہ ہو جائے. جہاں تضییع مال پایا جائے، مال کا ضائع کرنا پایا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے. تو یہ بلب بلا ضرورت روشن رکھنا، اس میں تضییع مال پایا جائے، مال ضائع ہو رہا ہے، اس کا بل بن رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، نیز بغیر ضرورت اے سی چلا، بغیر ضرورت بلب جلا، بغیر ضرورت پنکھا چلا، تو اس کو بند کرنا ہوگا. پھر بھی بہرحال یہ کہ بہت سارا ہے کہ حساب کتاب جو ہے نا، یہ خالی بجلی کا نہیں اور بہت کچھ، مطلب ہر کھانے میں پینے میں روٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں، کھانے کے تھال یہ مطلب تھک جاتے ہیں اور سڑتے رہتے ہوں گے. باپا اسی طرح کھانا کھاتے وقت چاول ضائع بھی بہت کرتے ہیں. دیکھو قیامت کے دن ایک ایک دانے کا حساب ہے. میرے قریب تو میں دانے اٹھواتا رہتا ہوں، تھوڑی دور ہوتے ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اشارے کرتا ہوں کہ دانے اٹھاؤ. نہیں اٹھاتے، کوئی اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا. اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں کہ جس کے دن اتنا گراتے کھانا آتا ہی نہیں. اتنی ہرس ہوتی ہے، کھاتے ہیں گراتے، کھاتے ہیں گراتے. چلو گر گیا ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے کھا لو، ضائع ہو جاتا. اگر چڑیوں کو کھلایا، کوئی بکریوں کو کھلایا، تب بھی وہ اسراف سے بچت ہو جائے گی. لیکن یوں تھوڑی کرتے ہوں گے کہ یہ چڑیاں نہ مرغیاں کا ڈھونڈنے نکلیں گے، یہ جاتا ہوگا ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہوں گے. پیار ایسا نہیں. جو بھی دانا گر جائے خدا کے واسطے اٹھا لیا کرو، کھا لیا. سیدھے ہاتھ سے منہ میں ڈالو گے، الٹے ہاتھ سے اٹھایا بھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کھا لو یا تھال میں ڈال لو. اور پھر یہ کھا لو نا تو پھر یہ اپنا تھال اٹھا کر بھی تھوڑا دیکھ لو کہ دانے گرے ہوئے تو نہیں، آگے پیچھے کر کے دیکھ لو. اپنا یہ تھوڑا سرک کے دیکھ لو کہ یہاں دانے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں.
اطمینان سے کھاؤ، انشاءاللہ جو نصیب کا پیٹ میں چلا جائے گا، رزق آپ کا کہیں نہیں جاتا. یہ ساری دنیا کے لیے میرے مدنی پھول ہیں. مہربانی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو اور اسراف سے بچو. یہ تھوڑی سی توجہ سے بہت ساری خرابیاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. کہ یہ دانے چن کر اٹھا کر کھانا جو ہے نا، جنت کی حوروں کا مہر بنے گا. اور یہ جو دانے چن کر اٹھا کر کھاتا ہے انشاءاللہ اس کی اولاد خوبصورت ہوگی. انشاءاللہ فائدہ دنیا اور آخرت کا ہے. تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں، اپنی آخرت پر رحم فرمائیں. جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، خدا کی قسم اپنے پیسے بچانے کا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کو وسوسے آتے ہوں یہ کڑکڑ کرتا رہتا ہے، تو میرے جیب سے کون سا جاتا ہے؟ آپ کی اور ہماری سب کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ کڑکڑ نہیں ہے، یہ رحمت کے پھول ہیں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب کیا بیٹھے رہیے گا، صلی اللہ تعالی علی محمد. پانی پی لو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. یہ بڑی غور سے گلدستہ دیکھ رہے تھے، امیر السنت کے مدنی پھول سن رہے تھے. اب کتنی غور سے دیکھے، کتنی توجہ سے سنے تو یہ بھی پتہ چلے گا. تو پہلے پڑھ رہے ہیں گجرات کی جانب. اب دیکھیں سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی. 3 نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس گلدستے میں اپنے سب سے پہلے بیان کا موضوع بتایا تھا. بتائیے وہ موضوع کیا تھا؟ امیر علیہ سنت نے سب سے پہلا بیان فضول خرچی کے موضوع پر فرمایا. فضول خرچی کے موضوع پر باپا جانی نے سب سے پہلا بیان فرمایا. جواب دیا آپ نے، جواب درست ہے. سبحان اللہ عز و جل. آپ کی جانب اس گلدستے میں امیر علیہ سنت باپا جانی سے دوسرا سوال کیا ہوا تھا؟ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. باپا جانی سے دوسرا سوال کیا ہوا تھا؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تھا کہ شیخ طریقت یہ ارشاد فرمائے جو چاول کے دانے گر جاتے ہیں ان کے اٹھا کر کھا لینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جو ضائع کرتے ہیں اس کے بارے میں. چاول کے دانے گر جاتے ہیں اس طرح بھائی اٹھا کر نہیں کھاتے، اس بارے میں بولنے تو دو ہمیں، کچھ بولنے تو دے. باپا جان اسی طرح کھانا کھاتے وقت چاول ضائع بھی کرتے ہیں. یہ دوسرا سوال ہوا تھا. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. نگاہ نیچی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس گلدستے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دانے چن کر اٹھا کر کھانے کی جو فضیلتیں بیان کی، ان میں سے کوئی 2 فضیلتیں بتائیے. پاپا نے فرمایا کہ جو دسترخوان سے دانے اٹھا کر کھاتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے حوروں کے ساتھ مہر کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہاں. باپا جان نے فرمایا جو چاول کے وہ کیسے گرے ہوئے دانے کھا لیتا ہے وہ قیامت جنت میں حوروں کا مہر ہوگا اور اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہوگی. اولاد، اس کی اولاد، اس کے بچے خوبصورت پیدا ہوں گے. اس کے بچے خوبصورت پیدا ہوں گے. اچھا جواب دیا. 2 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مدنی گلدستے کا دوسرا سوال، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. امیر السنت نے مال کے ضائع کرنے کا حکم بیان کیا تھا. بتائیے وہ کیا حکم ہے؟ جی 25 سیکنڈ کا وقت. بلا اجازت شرعی اپنا مال ضائع کرنا حرام ہے. مال کا ضائع کرنا آپ نے بتایا حرام ہے. جی گجرات والے، کیا ہوا ان کا جواب؟ فرمایا کہ مال کا ضائع کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ قیامت کے دن قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا. ایک ذرے کا حساب ہوگا. اور آپ نے جواب دیا حرام ہے. اگر یہی سوال آپ کی طرف آ جاتا تو آپ کو 2 نمبر نہیں دیے جاتے.
جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، مال کا ضائع کرنا حرام ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ شاید برابر رہا ہے، تو کب تک برابر چلتا رہے گا؟ اچھا، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ مدنی گلدستے کے اختتام پر گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، 21 وہ تو برابر چل رہے ہیں، لیکن شاید یہ سیگمنٹ میں آپ نمبر آگے پیچھے ہو جائیں، شاید اس میں بھی نہ ہو۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر 5واں سیگمنٹ ہے، 5ویں میں بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، تو ہم 6واں سیگمنٹ لے کر آئیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ 5ویں میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ جی، پہلے پڑھنے جا رہے ہیں گجرات کے طلبہ۔ طریقہ کار کس سے معلوم کیا تھا؟ مومن سے معلوم کرتے ہیں، چلیں۔ تو اب شروع کرنے جا رہا ہے اپنا سیگمنٹ، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے، اور اس کا طریقہ کار بتائیں گے ہمارے مبین بھائی۔ جی مبین بھائی، کیا طریقہ کار ہے اس سیگمنٹ کا؟ اس سیگمنٹ میں ہمیں 4 آپشن دیے جائیں گے، جس میں سے ہمیں ایک چوائس کرنا ہوگا۔ اچھا، جسے پہلے میں کوئی بتا نہیں سکتا، آج یہ نہیں کہا آپ نے، چلیں ٹھیک۔ پہلا اشارہ دیا جائے گا، پہلا اشارہ میں بتا دیا تو اس کو 5 نمبر دیے جائیں گے۔ اچھا، پہلے اشارے میں کوئی نہیں بول سکتا۔ دوسرا اشارہ بتا دیا تو دوسرے میں 4 نمبر دیے جائیں گے۔ تیسرے میں بتا دیا تو 3 نمبر دیے جائیں گے۔ چوتھے میں بتا دیا تو 4 نمبر دیا جائیں گے۔ 5ویں بتا دیا تو ملے گا ہی نہیں نمبر۔ اگر چوتھے اشارے میں بتایا تو 1 نمبر ملے گا، 1 نمبر دیا جائے گا۔ طریقہ کار آپ دوبارہ سن لیں مدنی چینل کے ناظرین۔ اگر پہلے اشارے میں شعبہ، مقام یا جو بھی عمل تھا بتا دیا تو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ دوسرے اشارے میں 4، تیسرے اشارے میں 3، چوتھے اشارے میں 1، اور 5واں کوئی اشارہ نہیں ہے، 5ویں میں رزلٹ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے بڑھنے جا رہے ہیں گجرات کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ چار موضوع جی دکھائے جائیں گجرات والوں کو۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ جی دوبارہ جی، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ عمل کون سا ہے؟ عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، عمل کے بارے میں اشارے دیے جائیں۔ پہلا اشارہ دیا جا رہا ہے عمل کے بارے میں، یہ فرض ہے۔ دوسرا اشارہ دیا جائے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ بہت واضح اشارہ تھا، شاید اس وجہ سے آپ نے حج کا نام لیا۔ تیسرا اشارہ کیا ہے؟ تیسرا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 9 ہجری کو فرض ہوا، کون سا حج ہے؟ چوتھا اشارہ جی 9 ذی الحجہ سے اسے خاص نسبت ہے، اور آپ نے جواب دیا حج۔ دوسرے اشارے میں آپ نے جو ہے عمل کو پہچان لیا کہ وہ عمل حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو کتنے نمبر ملے آپ کو؟ 4 نمبر، ماشاءاللہ عز و جل، اچھی کارکردگی ہے۔ جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ شعبہ کون سا ہے؟ جی جی بیٹا انتخاب کیجئے، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ بہت جلدی ہے ہمارے مبین کو کہ آر ہو یا پار ہو پتہ تو چلے۔ ویسے آج مبین کچھ طبیعت صحیح ہے بیٹا آپ کی؟ ٹھیک ہے بھائی، طبیعت صحیح ہے۔ جی انتخاب کیا کیا آپ نے؟ شعبہ کون سا ہے؟ جی مبین نے انتخاب کیا ہے، مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی ٹیم نے انتخاب کیا ہے یہ شعبہ کون سا ہے، اور شعبے کے لیے پہلا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ۔ اس میں لفظ مدینہ آتا ہے۔ دوسرا اشارہ
جی دکھائیے دوسرا اشارہ کیا ہے؟ اس کی بے شمار شاخیں قائم ہیں، بے شمار شاخیں قائم ہیں. مدرسۃ المدینہ. آپ نے جواب دیا مدرسۃ المدینہ. اور بھی شعبے ہیں جس کی بے شمار شاخیں قائم ہیں، اسی کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ دوسرے شعبوں سے زیادہ اس کی شاخیں. اس کے بارے میں باپا زیادہ تاکید ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، تو شاید اس وجہ سے آپ نے انتخاب کیا مدرسۃ المدینہ. پھر کس کا ہوا؟ اچھا، میں پورا ہی بند کر دیا میں نے. ٹھیک ہے، سگنل چلے گئے، جہاز میں آ گیا. ٹھیک ہے، جواب دیجیے گا. مدرسۃ المدینہ. آپ نے جواب دیا مدرسۃ جی ہاں، میں پھر ان کے بعد سے آ رہا ہوں نا. آپ نے جواب دیا مدرسۃ المدینہ. اسی شعبے کا نام کیوں لیا آپ نے؟ اور بھی بے شمار شعبے ہیں جس کی شاخیں ہیں. اس کی شاخیں دوسرے شعبوں سے زیادہ ہیں. اس وجہ سے آپ نے نام لیا. لیکن تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں شاید صحیح ہو یا نہیں. جی دکھائیے تیسرا اشارہ کیا ہے؟ تیسرا اشارہ آپ کو یہ دیا جاتا، قرآن پاک کی تعلیم سے اس کا گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوتھا اشارہ کیا ہے؟ پاکستان میں 80,000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ نے جواب دیا مدرسۃ المدینہ. دوسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچان لیا. آپ کو دیے جا رہے ہیں 4 نمبر. ماشاء اللہ عز و جل. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ برابر برابر چل رہے ہیں اور اس طرح آگے جا رہے ہیں برابر برابر. یہ کب تک چلتا رہے گا برابر برابر؟ مدینے تک. ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بلاوا آ جائے، کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. تو اب مدنی چینل کے ناظرین یہ سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گجرات کے طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ نے بھی 4 نمبر حاصل کیے. 25 کی نسبت اس طرف بھی ہے اور 25 کی نسبت اس طرف بھی ہے. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جاذب، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں شخص سے 2 سوال پوچھے جائیں گے اور اس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کسی نے مشورہ کیا تو نمبر نہیں دیے جائیں گے. جی، مشورہ کیا تو نمبر نہیں دیے جائیں گے اور بہت ہی سنبھل کے آپ کو جواب دینا ہے. سوچ سمجھ کے آپ نے جواب دینا ہے. اگر جلد بازی کی، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحیح جواب معلوم ہوتا ہے لیکن جواب دینے میں جلد بازی ہو جاتی ہے. تو بہت ہی اہم ترین سیگمنٹ ہے. اگر اس طرح بھی ہو سکتا تھا، سارے سیگمنٹ ہم نہیں کرتے. جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے اور صرف یہ ایک سیگمنٹ کیا جاتا. تو آپ نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک سیگمنٹ جو ہے فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، برابر برابر چل رہا ہے معاملہ. تیاری اچھی ہے، نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اور جو اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا مشورہ یا اشارہ نہیں دیجیے گا. ٹھیک ہے، جو قسمت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی قبول ہے. ٹھیک ہے، اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. پہلے بڑھ رہے ہیں ہم گجرات کی جانب. تو پہلے بمپر. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. پہلے گجرات کی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں حسن رضا. جی 12 نمبر دکھائیے. 1 سے 12 تک کے نمبر حسن آپ کو نظر آ رہے ہیں. کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 3 نمبر. 3 نمبر کا انتخاب کیا حسن رضا نے. نگاہ نیچے رکھیں حسن. اور 3 نمبر کے لیے 3 نمبر کے پیچھے سوال ہے وضو کے بعد کی دعا سنائیے. نگاہ نیچے حسن. اگر کسی کی بھی نگاہیں ادھر ادھر ہوئی نہ، ہو سکتا ہے اس سے وہ سوال ہی نہ کیا جائے. آپ نے بالکل نگاہ نیچے رکھنی ہے. سب کے لیے ہی بات ہے. ٹھیک ہے، نگاہ نیچے رکھ کے آپ نے جواب دینا ہے. وضو کے بعد کی دعا. 25 سیکنڈ کا وقت جواب دینے کے لیے.
مزید آگے جانا ہے تو جواب دینا پڑے گا. سورہ قدر. وضو کے بعد کی دعا آپ نے بتایا سورہ قدر. اور کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ جی مبین. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اگر ہماری عادت میں ہوگا پڑھنے کی تو ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی. لیکن وضو کے بعد کی دعا جو ہے، جو ہمارے مبین نے بتائی، یہ دعا پڑھی جاتی ہے. حسن رضا بتا نہیں سکے، افسوس. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے مبین، بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 7 نمبر. بآواز بلند. 7 نمبر. 7 نمبر کا انتخاب کیا مبین نے، اور 7 نمبر کے پیچھے سوال ہے. نگاہ نیچے رکھیں. قرآن پاک کے وہ کون سے پارے ہیں جس میں صرف ایک ہی صورت ہے، وہ بھی مکمل نہیں؟ نگاہ نیچی، نگاہ نیچی. کفل مدینہ دوسرا پارا. انشاءاللہ. جی مبین بھائی کیا جواب دیا آپ نے؟ دوسرا پارا. سوال کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک کا وہ پارا بتائیں جس کے اندر ایک صورت ہے وہ بھی مکمل نہیں. آپ نے جواب دیا دوسرا پارا. بس ایک پارا ہے. جی ایک ہی پارا. آپ نے جواب دیا دوسرا پارا، اور ایک اور پارا ہے 5واں پارا. ٹھیک ہے، 5واں پارا بھی ہے جس کے اندر ایک ہی صورت ہے، وہ ہے سورہ نساء. تو آپ نے آدھے سوال کا جواب دیا ہے اور آدھا نہیں دے سکے، تو آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے مبین. آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء، لیکن ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. جی گجرات کے عثمان، بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 9 نمبر کا انتخاب کیا عثمان نے، اور عثمان بھائی کے لیے سوال آ رہا ہے. قبر بنانے کی ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ کوے کے ذریعے. ایک غلطی ہو چکی تھی، دوسری غلطی نہیں ہوئی. کوے سے ہوئی قبر بنانے کی ابتدا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے غلام محی الدین. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے نمبر 8. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 نمبر کا انتخاب کیا، اور سوال آ رہا ہے یہ: سب سے پہلے انسان کون ہے جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. سوچے تھوڑا سا، وقت ہے آپ کے پاس. سب سے پہلے انسان کون ہے جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا؟ جتنا بھی سوچ لیں جواب یہی آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. گجرات کے جازب، جی بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 11 نمبر کا انتخاب کیا جازب نے، اور ان کے لیے سوال آ رہا ہے یہ: حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کس اسلامی تاریخ میں طوفان سے نجات ملی؟ دوبارہ پڑھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس اسلامی تاریخ میں طوفان نوح سے نجات ملی؟ 10 محرم الحرام. دوبارہ سوال دکھائیے گا، دوبارہ سوال دکھائیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس اسلامی تاریخ میں طوفان سے نجات ملی؟ آپ نے جواب دیا 10 محرم الحرام. 10 محرم الحرام آپ نے کہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دے دیں 2 نمبر. مبارک کے 2 نمبر مزید دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے غلام یاسین بھائی، نمبر کا انتخاب کیجئے.
12 نمبر کا انتخاب کیا غلام یاسین نے، اور 12 نمبر کے پیچھے سوال یہ ہے، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ ماشاءاللہ، نگاہیں نیچی۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ عراق میں۔ جی باوجہ بلند۔ عراق میں۔ آپ نے جواب دیا عراق میں۔ غلام محی الدین کیا بول رہے ہیں آپ اس بارے میں؟ جنت البقیع میں۔ مبین آپ کو پتہ ہے اس سوال کا جواب؟ جی مبین بھائی پورا بتا دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع۔ اور اس کا صحیح جواب ہے جنت البقیع۔ غلام یاسین بھائی جو ہے صحیح جواب نہیں دے سکے۔ 6 سوالات ہو چکے ہیں، 3 آپ کی طرف، 3 آپ کی طرف۔ ابھی آگے کی جانب کون ہے؟ گجرات کی ٹیم۔ کتنے نمبر سے؟ 1 نمبر سے آگے کی جانب ہے گجرات کی ٹیم، اور 1 نمبر سے پیچھے ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ حسن بھائی بڑی توجہ سے جو ہے اب مقابلے میں آپ نے رہنا ہے۔ جی حسن کے لیے دکھائیے جائیے، حسن رضا کے لیے دکھائیے 12 نمبر، مائک میں جواب دینا۔ جی بیٹا کسی بھی 1 نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 2 نمبر۔ جی 2 نمبر۔ 2 نمبر کا انتخاب کیا حسن رضا نے، اور سوال آ رہا ہے حسن رضا کے لیے، نماز کے احکام کتاب کے ٹائٹل پیج صفحہ اول پر کتنے رسالوں کے نام لکھے ہیں؟ نگاہ نیچی۔ 12 سالوں کے۔ پڑھیں آپ نے؟ الحمدللہ۔ جی پڑھا ہوا۔ آپ نے دیا 12 رسالوں کے نام ٹائٹل صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ خوش ہو رہے ہیں تو خوش ہونے کا حق بھی ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ مبین 6 نمبر۔ 6 نمبر کا انتخاب کیا مبین بھائی نے، اور مبین بھائی کے لیے سوال آ رہا ہے یہ، قرآن پاک کی کون سی سورت کو سورہ شفا کہا سورہ جاتا ہے؟ فاتحہ۔ جی سورہ فاتحہ۔ اور جلدی آپ نے جواب دے دیا کہ سورہ فاتحہ، اور اس طرح آپ کا جواب ہوا بالکل درست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ابھی بھی 1 نمبر کا فرق ہے، 1 نمبر سے آگے کی جانب ہیں گجرات کے طلبہ۔ جی عثمان بھائی 5 نمبر کا انتخاب کیا عثمان نے، اور عثمان بھائی کے لیے سوال آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے؟ 114 مرتبہ۔ بہت مطمئن ہے؟ جی۔ عثمان بھائی کبھی کا مطمئن ہونا بھاری بھی پڑ سکتا ہے، اور کبھی کا مطمئن ہونا آج ہلکا پڑا ہے، ہلکا پڑا ہے، لیکن نمبر دیے جا رہے ہیں 2 جو آپ کے وزن کو بھاری کر دے گا۔ سبحان اللہ، اسکور بورڈ بھاری بنا دیا ہے گجرات کے طلبہ نے۔ 1 نمبر سے آگے ہیں، 1 نمبر سے آگے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کی جانب۔ جی غلام محی الدین بیٹا کسی 1 نمبر کا انتخاب۔ 10 نمبر۔ 10 نمبر کا انتخاب کیا غلام محی الدین نے، اور دیکھیں کیا سوال آ رہا ہے، اس لڑکی کا نام بتائیے جس کی وجہ سے پہلا قتل ہوا۔ نگاہیں نیچی باقی طلبہ کی بھی، شاید مشکل سوال آ گیا۔ ایک نمبر سے پیچھے ہیں، 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو 3 نمبر سے پیچھے ہو جائیں۔ جی غلام محی الدین بہت بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے آپ نے، جواب صحیح دینا پڑے گا۔ حمیرہ۔ جی حمیرہ۔ حمیرہ، آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟
نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. اگر یہ جواب آپ کے لیے آیا تھا تو یہ سوال آنے نہیں تھا, جی ہم نے ہمارے لیے جو آئے ہم نے دے نہیں دی. اچھا جو نمبر, ٹھیک بات ہے. آپ نے جواب دیا حمیرہ, جس کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا اس کا نام ہے اقلیمہ. 3 نمبر سے پیچھے. اگر جازیب جواب غلط ہوا تو شاید پھر بھی تو مقابلہ اینڈ کریں. نہیں, اگر انہوں نے جواب دیا پھر وہ 1 نمبر سے آگے ہو جائیں گے. اچھا نہیں, کیا ہو گیا, کیا باتیں کر رہے ہیں. حسن رضا کی سن تو لیں, خوش ہو جائیں. جی جازب آپ کی جانب آ رہے ہیں بیٹا, 1 نمبر کا انتخاب کیجئے. 4 نمبر کا انتخاب کیا جازب نے, اور 4 نمبر کے لیے سوال ہے جازب کے لیے. وہ کون سے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں؟ سا. جی سا. 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 سوال پھر دکھانا. سوال میں بتاتا ہوں, وہ کون سے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں؟ نگاہیں نیچے رکھیں. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. سا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, سا عربی میں بھی ہوتا ہے. آپ نے نہیں بولنا نا. سے یہ اردو میں سے میں ہی وقت چلا گیا بیٹا, یہ اردو میں استعمال آگے بڑھے ہی نہیں. وقت آپ کا اختتام ہوا. آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹے ہے, پے ہے, چے ہے, ڈال ہے, گاف ہے, ڑا ہے, اور کیا ہے گاف, اور سا. بہرحال جواب جو ہے آپ نہیں دے سکے, 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے, لیکن پھر بھی خوش ہیں. 2 نمبر حاصل نہیں کیے پھر بھی خوش ہیں. خوشی کی وجہ کچھ اور ہے. جی آپ کی جانب غلام یاسین, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, انتخاب کیجئے. 1 ہی نمبر بچا ہے, وہی آپ نے انتخاب کرنا ہے. 1 نمبر بچا ہے. 1 آواز بھی نہیں نکل رہی. 1 نمبر سوال ہے, فیضان رمضان فیضان سنت کا کون سا باب ہے؟ کتاب فیضان رمضان فیضان سنت کا کون سا باب ہے؟ 4تھا باب ہے. 4تھا باب ہے. جواب درست ہے. ابھی ہمارا سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا. 5 سیگمنٹ شامل کیے, 5 کے 5 کمپلیٹ ہوئے. اچھا مدنی مقابلہ ہوا, پہلے میں بھی, دوسرے میں بھی, تیسرے میں بھی, چوتھے میں بھی. نمبر برابر رہے لیکن سفر ہے مگر اکیلے. اس میں فیصلہ ہو گیا کہ کون آگے کی جانب بڑھا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ نے 32 نمبر حاصل کیے اور گجرات کے طلبہ نے 33 نمبر حاصل کیے. اس طرح فیصلہ ہو گیا ہے, کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں گجرات کے طلبہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ عز و جل. جی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ کے لیے تحفے لے کر آئیے. جی انہوں نے سار کیے تھے, نیت یاد دلا رہے ہیں کہ سار کی نیت کی تھی. حوصلہ دیجئے, یہ وقت ہے ان کو حوصلہ دینے کا. چلیں ٹھیک ہے مبین بھائی, یہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے. وہ کون سی ٹیم تھی جیت گئی تھی؟ اس سے پہلے آ جائیے, ادھر آئیے. آپ لوگ بیٹھیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے ابتدائی مدنی مقابلے جو کہ ہو رہے ہیں درجہ مکی کے ٹیموں کے درمیان, اور کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ. اور آج جو ٹیم کا مدنی مقابلہ دیکھا, گجرات
اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے درمیان ہوا اور آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں گجرات کے طلبہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ مزید مدنی مقابلے ہوں گے آپ کو آگے جانے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ بھی دل چھوٹا نہیں کیجیے گا. سورج نظر آ رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبین کو بہت دکھ ہوا ہے.